نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض نے واجب بھی کہا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کا منڈانا بالکل جائز نہیں، یا ایک مٹھی سے کم کاٹنا بھی جائز نہیں۔ یہ داڑھی جو ہے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کا گویا اس پر اتفاق ہے، اور اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام کا مستقل معمول رہا داڑھی رکھنے کا، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول رہا ہمیشہ، اور سارے صحابہ کرام رضوان، تابعین، ائمہ، علماء، صلحاء، اولیاء، سب حضرات کا داڑھی رکھنے کا معمول رہا۔ اسی لیے داڑھی کو اسلامی اور قومی شعار کہا گیا ہے۔ یہ بزرگی اور شرافت کی علامت ہے۔ اسی طرح چھوٹے بڑے میں بھی فرق کرتی ہے، مرد عورت میں اسی سے فرق ہوتا ہے۔ مرد کی شکل داڑھی سے ہی نورانی بنتی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سے اس کو تعبیر فرمایا۔ جیسے فطرت میں کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی داڑھی بھی فطرت میں داخل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکید حکم فرمایا ہے۔ اس لیے داڑھی کو منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس پر ساری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح مرد کے لیے داڑھی زینت اور سنت کی چیز ہے اور نورانی کی چیز ہے، اور اس کو رکھنا ضروری ہے، ایسی عورتوں کے سر کے بال کہ ان کو بھی منڈانا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ عورت کی زینت سر کے بالوں سے، مرد کی زینت داڑھی سے ہے۔ تو عورت کو سر منڈانا جائز نہیں، مرد کو داڑھی منڈانا کٹانا جائز نہیں، عورت کو سر کٹانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، احرام کھولنے کے لیے جو ہے وہ ایک پوروے کی انگلی کے پوروے کی مقدار کاٹ دینا چاہیے، اس کو کا حکم ہے۔ لیکن عام طور پر جو فیشنیبل عورتیں کر رہی ہیں، لڑکیاں بال کٹوا رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی داڑھی بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ نورانیت کی چیز ہے، اور اس کا رکھنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب سنت ہی تو ہے، میرے بھائی اگر ہم مانیں اس کو سنت ہی مان لیں صرف، حالانکہ ہمارے استاد محترم مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے کہ لفظ واجب استعمال کیا ہے، فتاوی عثمانی جلد 4 میں دیکھیے، تو اگر اس کو ہم تو سنت کا لفظ بھی تو سنت کے خفت اور اس کو ہلکا سمجھنا، یہ بجائے خود اپنی جگہ پر ایک خطرناک بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور داڑھی رکھنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس میں بہا رہے ہیں نالیوں میں، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صورت اور سیرت کو اپنائیں۔ آپ ذرا سوچو کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور قابل احترام ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ، اس سے اچھا چہرہ کسی کا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک تھی، تو لہٰذا ہم داڑھی منڈا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے اچھی داڑھی منڈی ہے؟ نہیں۔ روایت میں آتا ہے جب کسریٰ کے سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، داڑھی منڈی ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور کو پھیر لیا اور فرمایا کہ تم کو کس نے حکم دیا ہے یہ عورتوں کسی جو ہے شکل بنانے کا؟ تو مونچھوں کو کٹانے کا حکم ہے، داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کی بہت اہمیت ہے، اس پر بہت تفصیلات کتابوں میں ہیں۔ عربی کے اندر بھی شیخ عابد سندھی علیہ رحمہ کا ایک مستقل رسالہ داڑھی کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک جو ہے اور فقہ کی سب کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے داڑھی کے رکھنے پر۔ تو اس اور اردو فتاوی میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے جس پر اتفاق ہو اور جو اسلامی شعار ہو اس کے بارے میں کچھ کہنا اور اس کو ہلکا سمجھنا خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے، آمین۔